حجۃ لک او علیک صدق اللہ العظیم۔ ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، 100 بار جب آقی کا کٹا تب نگی ہوا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ماشاءاللہ مدرسہ جامعہ خلفائے راشدین کا یہ سالانہ پروگرام اپنی آن بان اور شان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ کثیر تعداد میں طلبہ عزیز حفاظ بنے، ناظرہ پڑھا اور مختلف امتحانات میں اول دوسروں پوزیشنیں لی۔ انشاءاللہ ان کو بھی انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ مختصر یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میرا ذمہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور مدرسہ بھی بنایا۔ مسجد بنانا اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہے، مدرسہ بنانا بھی اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہے۔ اس لیے جو حضرات مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، یہ ان کے لیے نبی کی سنت بھی ہے اور ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ بھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی گھر کو بطور مسجد مدرسہ بنا دیا اور صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے، اور اس گھر کا نام تھا دار ارقم۔ یہ دار ارقم صحابہ کرام کے لیے درس گاہ بھی، ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی، اور ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سیکھ کر عملی جامہ پہنانے کی جگہ بھی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو آپ علیہ السلام نے مسجد قباء، مسجد نبوی بنائی۔ مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنایا۔ چبوترا بولتے ہیں زمین سے اونچی جگہ کو، جس کو پشتو والے کہتے ہیں چپرکٹ۔ ہاں جی، اونچی جگہ، تھلی۔ پہلے زمانے میں بڑے گھروں میں یہ بنائی جاتی تھی، گھر کی مستورات۔ معززہ مکرمہ مائیں بہنیں 2-2 4-4 6-6 بھی اس پہ چبوترے پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیا کرتی تھی۔ مرور زمانہ کے ساتھ اور علم دین سے ناواقفیت اور وہ پہلے والی لگن نہ ہونے کی وجہ سے انسان مادہ پرستی کے اندر ایسے مگن ہو چکا ہے کہ اب ان کے گھروں کے اندر یہ چیزیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ کم از کم ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا، نہ وہ طرز ادا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا،
علماء تو الحمدللہ پہلے دن سے ہی کہہ کر تھک گئے کہ تمہارے گھروں کے اندر اب بھی وہ چبوترا نماز والا ہونا چاہیے۔ شہری علاقوں میں اگر مکان چھوٹا ہے تو ایک کمرہ خالص نماز کے لیے ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہونا چاہیے، جس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہاں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام فرماتے یا نبی اللہ، ہمارے گھر میں جس جگہ کو آپ مناسب سمجھیں جائے مصلی بنا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر اس جگہ پر نبی علیہ السلام نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس جگہ کو بابرکت ہونے کی وجہ سے جائے مصلی بنا لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے لیے چبوترا بنوایا، جس چبوترے کا نام تھا صفہ، اور اس میں رہنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ توجہ، اس مائک کو تھوڑا اور سادہ کر لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا 20 منٹ میں اپنی سبھی 20 باتیں ختم کر دیں، اور میں نے آگے پورا دن پروگرام پہ جانا، اور وہ یہ ٹھیک ہے سر، سادہ، مہربانی، جزاک اللہ، اللہ تمہیں بھی سادگی نصیب فرمائے، آمین تو بولو نا سادھو، پیچھے والے نہ بولا کرے، تمہاری آواز آتے آتے ہماری جو ہے نا بات پوری ہو جاتی، اب سمجھ نہیں آتی کہ دعا پر آمین بولیے یا بد دعا پر۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چبوترا بنایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 70-80 صحابہ کرام اس چبوترے پر رہائشی طلباء تھے۔ کیا تھے؟ رہائشی طلباء۔ بڑے حضرات بات سمجھے ذرا، اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد کے اندر مدرسہ بنانا نبی کی سنت ہے، اور پھر اس میں رہائشی طلباء کو رکھنا یہ بھی میری نبی کی سنت۔ اب آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ آپ کی مسجد الہدا میں مدرسہ خلفائے راشدین بنا ہوا ہے، یہ مسجد بھی نبی کی سنت ہے، اسلام کا شعار و وقار ہے، اور مدرسہ بھی نبی کی سنت ہے، اسلام کا شعار اور وقار ہے۔ اور مسجد مدرسے ہی ایسی جگہ ہیں جن کو اسلام کی چھاؤنیاں کہا جاتی ہیں، کہ جہاں انسان کا دین محفوظ بھی رہتا ہے، مضبوط بھی رہتا ہے، اور کوئی اس دین کے اوپر قدغن بھی نہیں آتی۔ اس لیے جس بندے کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، مدرسے سے ہوتا ہے، الحمدللہ ہر لحاظ سے وہ ظاہراً باطناً عملاً قولاً فعلاً چلتا ہوا اسلام کا ایک پھریرا اور جھنڈا نظر آتا ہے، تو ہم دل میں اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ہمارا تعلق مسجد سے بھی ہے اور مدرسے سے بھی ہے۔ جو حضرات مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یقیناً وہ بھی داد تحسین کے مستحق ہیں، اور جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ بھی داد تحسین کے مستحق ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، کوئی صحابی آئے، کوئی چیز مانگی، یوں سمجھو پیسہ مانگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو میں نے اپنے اصحاب صفہ کے لیے رکھا ہے، اپنے مدرسے کے طلباء کے لیے رکھا ہے، یہ میں نے ان پر خرچ کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ بڑا پیالہ سرید کا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا ہے؟ بتانے والوں نے کہا یا نبی اللہ یہ ہدیے کے طور پر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا، جو نبی کے رہائشی مدرسے کے طالب علم تھے وہ سارے آ گئے، سب نے کھانا شروع کر لیا بڑے پیالے میں سے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان طلباء کرام کے ساتھ بیٹھ کر جہاں طلباء کا ہاتھ جاتا تھا صحابہ کا، میرے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک بھی اسی پیالے میں جا کر آپ ان کے ساتھ کھانا نوش فرماتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان طلباء کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا کھانا یہ بھی نبی کی یہ طلباء تو بولیں گے نا ہاں کہ یہ تو آج ہماری اس مجلس کے دولے ہیں، لیکن جو دولوں کے رشتہ دار پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ بھی ذرا اپنی زبانیں کھولیں۔
آپ کو مدرسے میں اس لیے نہیں بلایا کہ یہاں نیند پوری کرنی ہے، آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ صرف واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، اس لیے نہیں بلایا کہ آپ کے بچے کو جب ہار پہنائیں گے تو آپ نے تصویر بنانی ہے، نہیں، اس لیے بلایا ہے کہ یہاں پر کچھ سیکھ کے جانا کہ آپ کے مقابلے میں دنیا پرست، مادہ پرست، زر پرست، زن پرست، دنیا کے عہدوں کا پرست اگر ان کے پیچھے ٹوٹ کے لگا ہوا ہے تو آپ اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ یہ ساری دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور 24 گھنٹے اس دنیا کو سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، اسی دنیا کو خدا اور سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اللہ شکر ہے تو نے مجھے مجاوری دی ہے تو اپنے گھر مسجد کی دی ہے، اللہ مجھے تو نے دلاوری دی ہے چوکیداری کی تو اپنے نبی کے در مدرسے کی دی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن کو محفوظ کرنے کے دو طریقے تھے، ایک یہ ہے کہ قرآن کو لکھا جائے، کیا کیا جائے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قرآن لکھوایا کہ نہیں؟ تم نہیں بولو نا بھائی، ککڑی دے بترو، جن سے بلوانا چاہتا ہوں وہ تو سوئے بیٹھے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قرآن لکھوایا اور سارا ہی لکھوایا، اور دوسرا طریقہ قرآن کی حفاظت کا کیا کہ اس کو سینے میں دل میں محفوظ کرنا، اور سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون بنے؟ میرے تیرے پیارے پیغمبر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کے حافظ خود بنے۔ اب توجہ کرنا، جو بچہ قرآن کا حافظ بنے کیا اس کے پاس یہ اعزاز نہیں کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن وحی مبارک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اس سنت کے مطابق کہ جس سنت کے مطابق اللہ کے کہنے پر نبی علیہ السلام کے دل میں قرآن محفوظ رہا۔ اب جب یہ بچہ اس قرآن کا حافظ بنتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے قدردان بنیں، اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنے والے بنیں، اس طالب علم کی سرپرستی کرنے والے بنیں، اس طالب علم پر اپنا حلال مال خرچ کرنے والے بنیں، اس طالب علم کی ہر لحاظ سے عزت و توقیر کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی کھری ہوگی، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی کہ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن کو لکھے محفوظ کرے اس نے بھی اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے، اور جو بچے کے ذریعے سینے میں محفوظ کرے یوں سمجھو کہ اس نے بھی اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ہے اور اس کی خدمت کی۔ توجہ کرنا، ایک زمانہ تھا کہ گھر میں جب بچی پیدا ہو جاتی تو گھر والے یہ کرتے تھے کہ اس بچی کو گھر میں ہی لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ گھر میں جب وہ بچی لکھنا پڑھنا جان لیتی، ماشاءاللہ یہاں ہمارے استاد ہیں قاری فقیر اللہ انصاری، ان کی بہت ساری ادائیں ہیں بڑی پیاری پیاری، اور اگر ان کی تحریریں آپ دیکھو گے تو وہ بھی بڑی پیاری پیاری ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، بہت خوبصورت لکھائی ہے ان کو۔ بہرحال ایسے گھروں میں بچیوں کو بہترین لکھائی سکھائی جاتی، اور جب ماں باپ دیکھتے کہ میری بچی کو لکھنا صحیح آ گیا، اس کو وضو کرواتے، بٹھاتے، سامنے صاف کاغذ رکھ دیتے کہ بیٹی یہ قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر تو قرآن لکھنا شروع کر دے۔ وہ بچی قرآن لکھتی تھی، کبھی اس پہ 2 سال لگتے، کبھی 4 سال لگتے، کبھی 5 سال لگتے، کبھی 10 سال بھی لگ جاتے، اور وہ قرآن مجید لکھا جاتا، والد صاحب اٹھاتے مارکیٹ میں لے جاتے، ہاں جی جلد ساز کے پاس کہ اس کے بار جو زائد ورقے ہیں کاٹ کر خوبصورت اس کی جلد بندی کر لو، اس وہاں جلد بندی والا جلد بندی کر دیتا، ہاں ریشمی غلاف چڑھائے جاتے، خوشبو لگائی جاتی، پھر جب وہ بچی جوان ہوتی اور اس کی شادی ہونے لگتی تو یہ قرآن اس کی جھولی میں رکھا جاتا تھا۔
توجہ میں ادھر، توجہ ادھر، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہوتا تھا جب وہ بچی کسی کے گھر جا کر جس کی دلہن بنتی تھی نا، وہ جب قرآن کھولتی تھی تو زبان حال سے کہتی تھی میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں ساری زندگی اس قرآن کی خدمت میں گزاری ہے اور اس قرآن کے لکھنے میں گزاری ہے۔ جس بچی نے 6666 آیتیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوں، ان ہاتھوں میں نورانیت کتنی ہوگی، جن آنکھوں سے دیکھی ہوں ان آنکھوں میں نورانیت کتنی ہوگی، جس زبان سے پڑھی ہوں اس زبان میں برکت کتنی ہوگی۔ تو بہرحال میں آپ سے یہی عرض کرنے لگا تھا کہ قرآن کی حفاظت کے دو طریقے، ایک لکھا جائے، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لکھوایا، دوسرا پڑھ کر اس کو حفظ کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کے حافظ بنے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو قرآن کے حافظ بنے، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبت قرآن کی حفظ کی مل چکی ہے۔ تو جس کام کو نبی نے کیا ہو اور امت میں سے جب وہ بچہ جوان بوڑھا کرے، خود سوچو اللہ رسول کی نگاہ میں اس کو کتنا بلند مقام ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن ہم تو فضیلت، مقام، مرتبہ انہی کا بیان کریں گے جن کی نسبت حضور سے اور قرآن سے ہوگی۔ نسبت جو ان کی عطا ہو گئی تو یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ اللہ رسول کی نسبت، قرآن و سنت کی نسبت ایسی ہے کہ بندہ اس جہان میں رہتے ہوئے کھلی آنکھوں سے اللہ ذوالجلال اس کو جنت کے نظارے کرا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی اس قرآن و سنت کی علم برداری میں، چوکیداری میں، دلداری میں لگائی ہے، اس لیے اللہ اس کے وارے نہارے کر دیا کرتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، سفیان سوری نہیں، انگلش والا، ثوری، ان کے زمانے میں ایک بندہ تھا تاجر محلے کا، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے، ابدال کے مقام پر فائز تھے، ابدال کے مقام پر۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بندہ روزانہ ان کے لیے ایک نیا سوٹ بنا کر لاتا اور پہنا دیتا تھا۔ ان کے گھر کا خرچہ، مہمانوں کا خرچہ، طلباء کا خرچہ، آنے والے علماء کا خرچہ، وہ تاجر سارے اخراجات ان کے گھر کے کمال درجے پہ پورے کیا کرتا تھا۔ آج اللہ معاف کرے، ہم تو صدقہ خیرات اسی وقت دیتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ نوٹ کل تک پھٹ جائے گا، اور صدقے خیرات میں وہی دودھ دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے 3 دن بجلی نہیں ہے، دودھ بھی پھٹ جائے گا۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک کرنل صاحب تھے، کہنے لگے میں ریٹائر ہو گیا تو میرا بیٹا مجھ سے بڑا بن گیا، کرنل وہ بن گیا میرا بیٹا۔ کہا لیکن میرے بیٹے کے اندر عجیب ایک عادت تھی، وہ بقرہ عید کو 15-20 بکرے ذبح کرتا تھا، اور اس میں سے ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دیتا تھا۔ گھر میں 2-4-6 ڈیفریزر رکھے تھے، سارے بھر لیتا تھا، 2.5 کلو 2 کلو کے شاپر بنا کر۔ کاؤ پھر سارا سال کھاتا تھا، کہتا تھا قربانی کا مزہ آ گیا۔ میں نے کہا اگر وہ چمڑے کھاتا تو صحیح مزہ تب آ جاتا، سارا چمڑے سمیت کھاتا نا۔ اب کیا ہوا، ایک مرتبہ اس نے 5-10 فریزر اپنے بھر لیے سارے، تو باپ کو فون کرنے لگا، ابو کہاں؟ ہاں، کہا ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ الیکٹرک کی فنی خرابی کی وجہ سے کراچی اور اس کے مضافات میں 3 دن تک بجلی نہیں ہوگی۔ اب اس نے کہا بابا میرا تو 3 دن میں گوشت سارا خراب ہو جائے گا۔ اپنے والد صاحب سے کہنے لگا ابو، کہا ہاں، کہا ایسی کوئی جگہ ہے کولڈ اسٹور جہاں میرا گوشت محفوظ رکھا جائے؟ باپ کو موقع مل گیا، باپ نے کہا بیٹا اپنی جیپوں میں سارا گوشت رکھواؤ اپنے مزدوروں سے، مجھے جگہ پتہ۔ کہا ٹھیک ہے، 5 جیپوں میں گوشت رکھوا دیا۔ اگلی جیپ میں باپ بیٹا دونوں بیٹھے، پیچھے مزدور جیپ چلا کے آ رہے ہیں۔ نکلے جی، پتہ چلا عمر ماروی گوٹھ آ گیا،
سارے لوگ دوڑ کر گئے کہ کوئی بندہ آیا ہمیں گوشت دینے کے لیے۔ بیٹے سے باپ کہنے لگا اترو اور ایک جیب کا گوشت ان میں بانٹو، بانٹنا شروع کر دیا۔ آگے نکلے صالح محمد گوشت آ گیا، غریب لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کوئی گوشت لایا ہوگا بقرہ عید کا، کہا بیٹا ان میں بانٹو، دوسری گاڑی کا وہاں بانٹ دیا۔ آگے گئے یوسف عرفانی گوشت آ گیا، وہاں سے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، کہا بیٹا ایک اور جیب کا گوشت اس پر بانٹو، بانٹ دیا۔ آگے چلے گئے جناب علی یوسف گوشت آ گیا، کہا بیٹا اٹھو اور یہ گوشت ان میں بانٹنا شروع کرو، بانٹ دیا۔ آگے پہنچے جمعہ گوشت آ گیا، کہا لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیٹا اٹھو اس 5ویں جیب کا گوشت میں ان میں بانٹ دو۔ اس کا باپ لکھتا ہے ہاں جی بچوں کے اسلام رسالے میں کہ میرے بیٹے نے 5 کی 5 جیبوں کا گوشت جب بانٹ دیا، تھوڑی دیر کے لیے نیچے دیکھنے لگا، جب میرے بیٹے نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا رب کی قسم میرے بابا، رب کی قسم میرے بابا، ساری زندگی 15-20 بکرے میں کھاتا تھا، قربانی کرتا تھا، مجھے کبھی اتنی خوشی نہ ہوئی، آج بغیر چاہتے ہوئے بھی بادل نخواستہ میں نے اللہ کے نام پر گوشت صدقہ کیا ہے۔ آج جو مجھے سکھ اور چین ملا، اطمینان ملا میرے بابا، اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کا جو مال دینی اداروں پہ خرچ ہوتا ہے، دین والوں پہ خرچ ہوتا ہے، یہ معمولی نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ بندہ ہاں جی ان پر خوب خرچ کرتا تھا۔ تو جہاں مدارس، مساجد، علماء، طلباء پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں کچھ حاسد قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سفیان ثوری سے کہنے لگا تمہیں یہ ملا ہی ملا؟ ارے یہ مولوی ملا ہے، اسی پر ہی خرچ کرتا ہے، محلے کے اندر یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، ان پر خرچ کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو اللہ کے نیک لوگ تھے نا، وگرنہ وہ تاجر اس بندے کا منہ توڑ سکتا تھا ہاں، اور کہہ سکتا تھا یہ جو غریب مسکین ہے ان پر تو خرچ کر لینا کہ تیرا کم ہوتا۔ وہ تو سیدھے لوگ تھے۔ اس بندے نے بڑی کمال کی بات کی، تاجر نے کہنے لگا یہ اللہ والا ہے، یہ دین والا ہے، صراط مستقیم والا ہے، یہ قرآن والا ہے، نبی کی سنت والا ہے، یہ قرآن کا بھی چوکیدار ہے، نبی کی سنت کا بھی چوکیدار ہے، یہ قرآن و سنت کا علم بردار ہے، ارے فقہ کا علم بردار ہے، ارے اولیاء اللہ کے فیضان کا علم بردار ہے۔ میں اس پر اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ یہ تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو پڑھائے۔ اب ہمارے شاہ صاحب یہاں پر ہے، ایک بات کرتا ہوں، اب یہ استادوں کی نگرانی چھوڑ دیں، ساتھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیں۔ استاد بھی ہمارے قاری فقیر اللہ صاحب، قاری عبداللہ صاحب، قاری عارف صاحب، ضیاء الرحمان صاحب، ہاں جی شان و شوکت صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے، اگر ان کو یہاں سے تنہا نہ ملے، وظائف نہ ملے، انہیں دین کا کام بھی کرنا ہے، اپنے لیے کمانا بھی ہے۔ اب جیسے یہاں 1 گھنٹہ پڑھایا، کلاس کی چھٹی، بعض ریڑھی لے لی گلیوں میں، چلو جی ٹماٹر بیچو، بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا۔ لیکن اگر مخیر حضرات اللہ نے جن کو حلال کا مال دیا، ہمارے شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ عزت کے ساتھ استادوں کو تنہا دے دیتے ہیں، الحمدللہ وہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے ہاں جی بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو خود سوچ لو نا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کتنی یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کی قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ تاجر کہنے لگا سفیان ثوری پر میں اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، فقہ کی شان، اولیاء اللہ کا فیضان آنے والے طلباء کو تسلی سے پڑھا لیا کرے، اس کو کمانے کی فکر نہ ہو، اس کو کسی قسم کی فکر نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری کوشش بھی ہو کہ ہم ان علماء کرام کے دستے بازو بنے، مساجد مدارس پر ایسا خرچ کرنے والے بنے کہ علماء کرام مکمل تسلی کے ساتھ ہمارے بچوں کو آرام سے پڑھانے والے بنے۔ انشاءاللہ یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی تادیر اور دور تک صدقہ جاریہ رہے گا۔ ایک لطیفہ بھی سن لو، اے سچی بات ہمیں اپنے شیخ صاحب نے سنائی۔
مفتی محمد سروری خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک زمانہ تھا کہ علاقے کے نواب، علاقے کے وڈیرے، علاقے کے خان، علاقے کے چودھری، ان کی مسجدوں میں جو طالب علم رہتے تھے سارا کھانا نواب اور نواب کی گھر والی اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے ان قرآن والوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے۔ ہمارے شیخ فرمانے لگے ایک علاقے کا نواب تھا، اس کی مسجد میں طالب علم رہتے تھے۔ اب بھی پشور میں ایسا، آپ کے بچے بڑا کوئی مدرسے وہاں پڑھتے ہیں، یہ بچے اس مدرسے میں رہائش نہیں ہے، کم رہائش ہے، کم بچے ہیں، وہ 15-20 بچے آپ کی مسجد میں رہیں گے، ساتھ دوسری مسجد اس میں رہیں گے، تیسری میں۔ ایسے وہ نواب کیا کرتا؟ کھانا بناتا، اس کی گھر والی کھانا بناتی، نواب ٹوکرے میں رکھ کر ان طلباء کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ بارش ہو رہی ہے سخت، سردی پڑ رہی ہے سخت، طلباء کھڑکی میں کھڑے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں سردی سے، اور ویسے گپ شپ میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یار آج تو ساڈا بیل کھانا ہی نہیں لایا، آج ہمارا بیل کھانا نہیں لایا۔ اس نواب نے سن لیا، خان نے سن لیا، خان کہنے لگے ادھر ایک، میں تیری نمازاں پڑھا، تو میرے لوٹے پنے، میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، انہوں نے نام ہی میرا بیل رکھ دیا۔ ہاں، غصے میں آیا، کھانا سیدھا گھر واپس لے گیا، کہنے لگا آج تم نے بھی نہیں کھایا۔ گھر چلا گیا، گھر والی کہنے لگی اللہ کے بندے خیر طالب علم میں مسافر ہیں بیچارے، کسی نے منہ سے کہہ دیا ہوگا خیر معاف کر دے، غصہ تھوک دے، جا کھانا دے کر آ، سردی پڑ رہی ہے۔ کہا نہیں، 2-4 روٹیاں لی، چوری بنائی شوربے میں، کھا کے سو گیا۔ وہ خان کہنے لگا، نواب کہنے لگا، جیسے سو گیا دیکھنے لگا خواب میں محشر کا میدان ہے، دنیا کھڑی ہے، ہزاروں قطار رو رہی ہے، سامنے پولیس رات ہے، لوگ چڑھی جا رہے ہیں، کوئی گرتا ہے، کوئی پار لگتا ہے، کوئی کس پریشانی میں۔ کہا میں نے دیکھا میری مسجد کے طالب علم پولیس رات پر ہاتھوں میں ہاتھ دیے، گپ شپ لگاتے ہوئے، ہاتھ جھولتے ہوئے چلنے لگے۔ پولیس رات پر ایک طالب علم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہنے لگا ساڈا بیل تو تلی رہ گیا، اور ہمارا بیل تو نیچے لے گیا۔ دوڑ کر آئے، ہاتھوں سے پکڑ کے جب جھٹکا دیا نا کہ اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، یہ اپنے گھر میں چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ گھر والی سے کہنے لگا یہ کھانا دے دے، میں جا کر طلباء کو کھلا دوں۔ رب کی قسم مجھے بیل بولے یا گدا بولے، مجھے یقین ہے کل پولیس رات سے پار کرانے والے یہ قرآن والے ہی بنیں گے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو میری بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ ہم ان قرآن والوں سے محبت کریں، ان پر خرچ کرنے والے بنیں۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا میرے خیال میں 5 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن آپ خفا نہیں ہونا، اللہ کریم ہم تمام کو اعمال کریمہ میں خوب آگے بڑھنا نصیب فرمائے۔ ہم مسافر تم مسافر، اے مسافر الوداع، پھر ملیں گے زندگی میں جب کبھی موقع ملا۔ قرآن روا خلاستا دی ہر مرض دوا دبکی، ہمدہ دنیا ہمدہ حقبہ کلی رنا دبکی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔